کہاں جا رہی ہو تم؟ ایسے جواب دو مجھے۔ کیوں ہر بار میرے باپ پر حق جتاتی ہو تم؟ کیوں مجھے خوش نہیں رہنے دیتی تم؟ کیا قصور ہے میرا بتاؤ مجھے؟ وہ جو سیڑھیوں سے چڑھ کر اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیلا نے کھینچ کر اسے نیچے اتارا تھا کہ وہ گھوم سی گئی تھی۔ اس نے ایک کاٹ دار نگاہ لیلا پر ڈالی تھی۔ فی الوقت وہ کم از کم اس کے تو منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک نظر دروازے سے اندر داخل ہوتے دانیال ملک کو دیکھا، جو ششتر سا اسی کو تک رہا تھا کہ یہ ان کے گھر کیا ڈرامہ چل رہا ہے۔ اس نے دوبارہ لیلا کی طرف رخ کیا۔ لیلا، میں اس وقت بالکل بھی تم سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے جانے دو۔ اگر اس وقت میں نے کچھ بھی کہا جو تمہیں بالکل اچھا نہیں لگے گا، اس لیے میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ وہ سرخ نگاہوں کا رخ لیلا کی طرف کرتی ہوئی بولی تھی، ایک ایک لفظ میں شدت پنہا تھی، جس پر لیلا کا خون بری طرح ابلنے لگا تھا۔ ایک تو وہ اس کا سب کچھ چھین چکی تھی، اس کا پیار چھین چکی تھی، اس کے باپ کی محبت چھین چکی تھی، اس کے باپ کا وقت چھین چکی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اس سے بات کرنی نہیں تھی، مگر اس کو تو اس کے سبھی سوالوں کا جواب ابھی چاہیے تھا۔ پھر اس کی جرت کیسے ہوئی اس کو یہ کہنے کی کہ وہ اس سے بات نہیں کرے گی؟ سمجھتی کیا تھی یہ لڑکی اپنے آپ کو؟ سردارنی بن گئی تھی تو کیا ہوا؟ یہ اس کا بھی تو گھر تھا۔ لیلا، بس کرو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ خبردار جو تم نے افق کو ایک لفظ بھی کہا، ابھی خاموش ہو جاؤ اور جاؤ اپنے کمرے میں۔ مومن اسے گرکتے ہوئے بولا تھا۔ جو اس وقت حالات ہو چکے تھے، وہ خود بھی یہاں سے لیلا کو سب کی نظروں سے اچھل کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی سب کے سامنے بات کھولے، مگر شاید اس کی بیٹی کو یہ سب منظور نہ تھا۔ اس نے ایک بے بس نگاہ اپنے باپ پر ڈالی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بے لگام ہوتا اس کے چہرے پر ٹپکتے چلے گئے تھے۔ نہیں پاپا، آج نہیں، کم از کم میں آج آپ کو بولنے کا حق نہیں دوں گی۔ بس بہت ہو گیا ہے، بہت سن لیا میں نے اور بہت سہ لیا میں نے۔ کب سے دیکھ رہی ہوں آپ اس پر اپنی محبتیں لٹاتے پھر رہے ہیں۔ آخر کب تک چلے گا یہ سب؟ ایسے کب تک آپ میرا وقت اس کو دیتے رہیں گے؟ کیا اس کے ماں باپ کے مرنے کا قصور ہمارے سر ہے کیا؟ اس کے ماں باپ کے مرنے کی وجہ میں ہوں جو یہ میرا پیار چھین جاتی ہے، اور میرے قیمتی لوگ بھی؟ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، اور اس کی بات پر افق نے حیرت بھری نگاہوں سے لیلا کو دیکھا تھا، جیسے اس کو یقین نہ آیا ہو کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی کزن، جو کسی زمانے میں اس کی دوست ہوا کرتی تھی، اس کو اتنی بری چوٹ دے سکتی تھی۔ اس کی بات پر سب کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ یہ آخر کیا کہہ دیا تھا لیلا نے غصے میں، جس کا اس کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا؟ سب حیرت سے منہ پھاڑے اس کو دیکھ رہے تھے، جبکہ مومن نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بدتمیز لڑکی ہے کیا کہہ رہی ہو تم؟ اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ لیلا کام سی گئی تھی۔ اس نے ایک دم خود کو چھڑاتے اپنے دادا کی پناہ میں چھپنے لگی تھی۔ دیکھا دادا جان، آپ نے، یہ صرف اور صرف افق سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے سچ ہی تو کہا ہے، کیا غلط کہا ہے میں نے؟ بتائیں مجھے، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھے سزا دیں ابھی کے ابھی۔ تم تو سردار نہیں ہونا افق، تم تو مجھے بتاؤ، جہاں اتنے انصاف کرتی پھرتی ہو تو یہ کیسے بیان کرنا پسند کرو گی کہ تم نے میرے باپ کی محبت نہیں چھینی؟ وہ ایک دم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کے سامنے آتے نہ ڈر لہجے میں بولی تھی، جس پر افق، جس کی آنکھیں اب ایسی ہو گئی تھیں جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا، کیونکہ اس نے بہت زور سے اس کے دل پر پیر رکھ کر کچل دیا تھا۔ اس نے اس کو اپنے ماں باپ کے مرنے کا طعنہ دیا تھا، ان ماں باپ کے مرنے کا طنز جن کو ابھی تک وہ بھلا نہیں پائی تھی۔ وہ روز راتوں کو روتی تھی، ان کو بتا دی تو نہ تھی کہ کتنی راتیں اس نے روتے ہوئے گزاری، کتنی راتیں اس نے تنہا گزاری ہیں اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے، مگر اس کے سامنے کھڑی یہ نہ سمجھ لڑکی کو کیا سمجھاتی آخر؟ لیلا کی اس آخری بات نے اس کا فشار خون بلند کر دیا تھا، اتنا کہ اب وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو جانے لگی تھی۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ایک ایک لفظ میں زہر پنہا کیے بولی تھی، جاننا چاہتی ہو تم کہ میں کہاں گئی تھی؟ تمہارے باپ کے ساتھ جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہارا باپ مجھے وقت کیوں دیتا ہے؟ تو جان لو آج، یہ تم خوب جان لو کہ میں تمہارے لیے ہی تمہارے باپ کے ساتھ گئی تھی، سمجھی تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کسے بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ لیلا پاگلوں کی طرح چلائی تھی، جس پر اسے تمسخرانہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا، اور اس کی جانب پلٹتے ہوئے بولی تھی، شادی کرنے گئی تھی میں، اور شادی کر کے آئی ہوں میں۔ اس کی بات پر وہاں کھڑے ہر ایک کو صدمہ ہوا تھا، جیسے یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ لیکن افق ایسی لڑکی تو تھی ہی نہیں جو مذاق کرتی صورت میں۔ افق، تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عائشہ اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، پاگل نہیں ہوئی۔ اگر نہیں یقین آتا تو دیکھ لو، وہ کھڑا ہے میرا شوہر،
وہ پیچھے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی، جس پر سب نے جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں شلوار قمیض میں ایک خوبرو نوجوان کھڑا ہوا تھا جس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے اور ساتھ نہ سمجھی بھی کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ تو اپنی گتھی سلجھانے آیا تھا، یہاں تو سب کچھ الجھا ہوا تھا۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اچانک کیسے کر سکتی ہو کسی کو بتائے بغیر؟ اس کا ماموں اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، آنکھوں میں دکھی اور رنج بھرے تاثرات ہیں جس سے وہ نظریں چرا گئی تھی، اور لیلا کی طرف موڑتے ہوئے بولی تھی، یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں؟ تو مبارک ہو لیلا مومن خان، میں تمہارے راستے سے ہٹ گئی ہوں۔ تمہاری محبت کو میں نے تمہیں بھیک میں دے دیا، میں نے تمہیں شہرام دے دیا۔ اب میں تمہارے اور شہرام کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی، کیونکہ میں نے تمہارے بدلے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ لیلا تو اپنا بھانڈا سب کے سامنے پھوٹنے پر زمین پر گڑ کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ سب کے سامنے اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ اس کی محبت کو جو سالوں سے ڈھکی چھپی تھی، آج سب کے سامنے منظر عام پر آ گئی تھی۔ افق، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے لیلا سے کوئی محبت نہیں ہے۔ شہرام بے دم سا ہوتا اس کے آگے آتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے دانیال ملک کو یہ نزدیکی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، جس پر وہ بھی بھاری قدم اٹھاتا ہوا ان کے درمیان آ گیا تھا اور اس کو جھٹکے سے افق سے الگ کیا تھا۔ ہماری شادی چاہے جن مرضی حالات میں ہوئی ہو، مگر تم میری بیوی سے دور رہو۔ اپنی بیوی کا کسی اور مرد کے نزدیک جانا مجھے بالکل پسند نہیں ہے، وہ کرخت لہجے میں بولا، جس پر اس کی جرأت پر نہ صرف مومن بلکہ افق نے بھی حیرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا، جیسے اس کے ان معاملے میں بولنے کی امید نہ ہو۔ تم ہو کون اور میری افق کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ شہرام اس کے دو بدو آتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا، دل تو چاہ رہا تھا یہیں زمین میں زندہ گاڑ دے اس آدمی کو جو بڑے حق سے افق کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ کیا کان خراب ہے تمہارے؟ بتایا نہیں میری بیوی نے کہ وہ کون ہے اور میں اس کا کیا لگتا ہوں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے چبھتے ہوئے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر شہرام کی اب بس ہوئی تھی اور کس کر مکہ اس نے دانیال ملک کے منہ پر جھڑا تھا، جس پر بے ساختہ افق ان دونوں کے درمیان آئی تھی اور انہوں نے ہاتھ پائی سے روکا تھا۔ بس کرو شہرام، بس، اس سے زیادہ کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بول رہی تھی، جس پر شہرام نے زخموں سے چور نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی کہ یہ وہی افق تھی جو اس کی بیسٹ بڑی تھی۔ آخر کیسے وہ اسے اپنے معاملے میں نہ بولنے کا کہہ رہی تھی؟ تم لیلا سے محبت نہ کرتے ہو بھلے ہی، بلکہ یہ سچ ہے کہ لیلا تم سے دل و جان سے محبت کرتی ہے۔ وہ اسی بات سے ڈرتی تھی کہ میں تمہارے اور اس کے بیچ میں آ گئی ہوں، اس لیے آج تک اس نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس لیے بس بہت ہو چکا ہے، میں اسے اس کی محبت دے چکی ہوں، اس سے زیادہ میں اور کچھ اور نہیں کر سکتی۔ اس نے لیلا اور شہرام دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر لیلا دو بدو بولی تھی، کچھ نہیں کیا ہے تم نے میرے لیے، کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں مانتی تمہاری ان ڈھکوسلی باتوں کو، لیلا ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ سرد نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اس کے لیے اتنا کچھ کر لیا تھا مگر پھر بھی وہ باز نہیں آئی تھی۔ اس کی بات پہ مومن غصے سے آگ بگولا ہوتا آ گیا تھا اور رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ وہ نیچے گرنے والی ہو گئی تھی، اور اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا جو اسے انتہا کا چاہتا تھا۔ اس نے آج اسے پہلی بار تھپڑ مارا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دنگ تو سب ہی رہ گئے تھے۔ یمامہ نے فوراً آگے آتے اس کو تھاما تھا۔ مومن، یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہا ہوں میں، میری اولاد اسی کے لائق ہے۔ کیا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ افق نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ کیا کیا ہے افق نے؟ ابراہیم صاحب سرسراتے لہجے میں بولے۔ ملکوں نے خون بہا میں لیلا کو مانگا تھا، جس پر افق نے انکار کرتے خود دانیال ملک سے نکاح کیا اور لیلا کو ونی ہونے سے بچا لیا تاکہ اسے جا کر وہاں ان ظلم نہ سہنا پڑے، اور یہ اس بیچاری پر الزامات لگا رہی ہے، اسے دوش دے رہی ہے۔ وہ چلا ہی تو پڑا تھا، جس پر افق کی دادی بے ہوش ہوئی تھیں، جبکہ گرتے گرتے ابراہیم صاحب کو بھی بچوں نے سنبھالا تھا۔ میں اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، یہ کہتے ہی وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم افق؟ زریاب اس کے ماموں چلائے، جلد آ جاؤں گی، اور تم چلو میرے ساتھ، وہ دانیال کو اشارہ کرتے بولی، جو اس کا حاکمانہ انداز دیکھ کر زہر کے گھون بھرتا اس کے پیچھے چل دیا تھا، تو اس کے پیچھے جانے کی جرت نہیں کر پایا تھا۔ چلاؤ گاڑی، وہ اس کی طرف چابی پھینکتے بولی، جسے کیچ کرتا وہ اس کو گھورتے اندر بیٹھا تھا اور ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ گاڑی میں فقط خاموشی تھی، نہ ان میں سے کسی نے بھی بولنے میں پہل کی تھی، یہاں تک کہ گاڑی سنسان راستے پر آ گئی تھی۔ دانیال کا دل کیا اسے ہراساں کرے تاکہ وہ اس سے دب کر رہے، مگر جوں ہی وہ اس کے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا وہ چلا اٹھی تھی، گاڑی روکو، جس پر اس نے جلدی سے بریک لگائی تھی۔
आगे देखा तो एक लड़की रोते हुए उनका रास्ता रोक रही थी। इससे पहले कि वो उसको निकलने से मना करता कि रात के पहर पता नहीं कौन लोग हैं, वो गाड़ी से नीचे उतरकर उस लड़की के पास जा चुकी थी जिस पर वो अपने सर पर हाथ मार कर रह गया था। ये लड़कियां भी इमोशनल फूल्स होती हैं। वो सोच कर रह गया और उसके पीछे ही बढ़ा था जहाँ वो लड़की अब उफक से मदद मांग रही थी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी बहन को लेकर चलिए, उसका बहुत खून बह गया है, गोलियां लगी हैं उसे, वो कपकपाते हुए बोली। मगर हुआ क्या है? इस वक्त वो बेरब लहजे में बोल रही थी मगर उस लड़की से बोला नहीं जा रहा था। उसने उस लड़की के फ़ौरन पास जाकर देखा तो उसको 3-4 गोलियां लगी थी जिस पर उफक ने लब खींच कर रह गई थी। उसने फ़ौरन उसकी नाक के नज़दीक अपनी उंगलियां करके देखी तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थीं। हमें इसका फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, जिस पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया था। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसको देखते हुए बोली थी, जिस पर उफक ने जल्दी से दानियाल की तरफ रुख मोड़ते कहा था, इसे गाड़ी में डालो। जिस पर दानियाल उसको देखते हुए अचंभे से बोला था, हमें किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहिए, पुलिस केस हो सकता है ये। जिस पर उफक दांत कचकचा कर रह गई थी। तुम्हें जितना कहा है उतना करो, क्या भूल गए हो कि तुम क्या वनी में आए हो? जो तुम्हें मैं कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, वो कड़क लहजे में बोली। जिस पर वो गुस्से से मुट्ठियाँ भींचता पैर पटक गया था और उस लड़की को झटके से उठाकर गाड़ी की पिछली साइड पर डाला था। वो लड़की भी उसके साथ ही दुबक कर बैठ गई थी। उसने एक नज़र बेहोश लड़की के चेहरे और दूसरी लड़की पर डाली तो वो भी दंग रह गया था उन दोनों की शक्लें देखकर, और फिर एक झरझरी लेते हुए बाहर निकला था और गाड़ी ड्राइव करने लगा था। साथ ही वो भी बैठी थी और रुख पीछे मोड़ते हुए बोली थी, आखिर ये सब क्या किसने है? वो परेशान लहजे में बोली। जिस पर वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला कर रह गई। नहीं मालूम, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। वो मुसलसल रोती जा रही थी। जिस पर उफक को वो लम्हे याद आने लगे थे जो उसने अपने माँ बाप को खोते हुए गुजारे थे। वो जान सकती थी कि जब किसी अपने की जान मौत के मुंह में हो तो कैसा लगता है। प्लीज़ हॉस्पिटल नहीं लेकर जाइएगा, तो फिर टिट्टो पट्टियाँ करने ले जाएं? वो तब कर बोला था, जिस पर महज उफक उसे घूर कर रह गई। अगर कहीं और लेके जा सकते हैं तो ले जाएं, पुलिस केस होगा, मेरे पास उन सब के पैसे नहीं हैं, वो रोते हुए बोली थी। जिस पर उफक ने उसे तसल्ली दी थी, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसने जल्दी से अपने फार्म हाउस का पता बताया था। दानियाल को साथ ही कॉल करते अपने जानने वाले डॉक्टर्स को भी वहीं बुला लिया था जहां वो फौरी तौर पर सनम का इलाज शुरू करवा सके। तो जी, क्या लगता है आगे जाकर कहानी कौन सा रुख मोड़ने वाली है? जहां तक बात की जाए, आप लोगों को ज़ारा और कैस के दरमियान दूरी नहीं चाहिए, तो ये बात जान लें कि हर किसी के रिश्ते में आजमाइश आती है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश ना आई हो। जैसे ही वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे थे, आयशा अवैस के सर हुई थी। अवैस, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, ये जानते हुए भी कि ये मेरी सौतन है? तुम इसे हमारे साथ रखने के लिए ले आए हो? आयशा रंज भरी निगाहों से उसको तकती हुई बोली थी। जब अवैस ने उसे उचकारते हुए कहा था, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत तुम ही हो आयशा, इसका वजूद मेरी ज़िंदगी में तब भी बेमायनी था और आज भी है। तुमने ही तो मुझे रोका था इसे तलाक देने से, भूल गई तुम? वो उसे याद दिलाते बोला तो बेसाख्ता लब काट कर रह गई थी। उसने बद्दुआ ही ऐसी दी थी कि कहीं पूरी हो गई तो, मेरे बच्चों या आने वाले बच्चे का कुछ हो गया तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। वो गैर आरामदा सी बोली थी, मगर गाड़ी के अंदर बैठी नूरुलैन का जिस्म और इज्जत नफ्स उनकी बातों पर तार तार हुई थी। लब बार बार दांतों तले भींच कर वो कुचल चुकी थी, मगर क्या करती? वो खुद अपने हाथों अपनी इज्जत का मोल तय किया था उसने। अब ये सब तो उसे भुगतना ही था। वो अपने बच्चों को अंदर लेकर जा चुके थे, ना ही उसे किसी ने पूछा था। वो खुद ही गाड़ी से निकलती आहिस्ता कदमों से चलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। जब ये आवाज़ सुनते उसका दिल पाश पाश हुआ था। तुम इस हालत में रेस्ट करो, वैसे भी हमें मेड की ज़रूरत थी तो नूरुलैन उसके हिस्से का काम कर लेगी, हम उसे यहाँ रहने की जगह भी तो दे रहे हैं ना। अवैस की आवाज़ ने उसके ख्वाबों के शीश महल चकनाचूर कर दिया था। उसी दिन के लिए उसने इतने सालों से उसका इंतज़ार किया था जो अब लाहिस्सल ठहरा था। तुम उसके कमरे में रह लो और जब तक बुलाए ना बाहर मत आना। आयशा ने नखुवत से उसको पत्थर की मूरत बने देखा तो काटदार लहजे में कहा, जैसे साफ लफ्ज़ों में उसे गेट लॉस्ट कह रही हो। वो तो बहाना ढूंढ रही थी फरार होने का। कमरे में जाते ही वो फूट फूट कर रो दी थी, अपने बाल नोचती वो काबिल रहम लग रही थी। नूरुलैन की आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं, जैसे वक्त वहीं मुंजमद हो गया हो। अवैस की बाहों में वो कैद औरत और उसकी बाजुओं में झूलते बच्चे नूरुलैन के वजूद में खंजर की तरह उतर गए थे। अवैस के अल्फाज जहर बनकर उसके जहन में गूंज रहे थे। मैं सिर्फ दिल से उसको बीवी मानता हूँ, ना कि तुम्हें। ये फिक्र उसकी रगों में खून की जगह गर्दिश कर रहा था। रात के पहर नूरुलैन के कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। वो सफ़ेद लिबास में जो उसने शादी के इंतज़ार में पहना था, अब उसे कफन जैसा महसूस हो रहा था। दरवाज़ा हल्का सा चरचरा कर खुला और आयशा अंदर दाखिल हुई थी।
باہوں میں جڑواں بچے تھے، فریال اور مرتسم معصوم چہرے، مگر آنکھوں میں وہی نفرت دہک رہی تھی جس کی جڑیں ماں کے دل سے جڑی تھیں۔ تو یہ تم ہو؟ عائشہ نے طنزیہ نظروں سے نورالعین کو دیکھا، جس کے لیے میرے شوہر دنوں راتوں پریشان رہے، جاگتے رہے، جس کی وجہ سے ان کا نکاح زبردستی کیا گیا۔ جانتی ہو تمہاری صورت بھی برداشت نہیں ہوتی مجھ سے، مگر اپنے بچوں کی وجہ سے تمہیں یہاں لے آئی۔ اس کے ہر ایک طنز کے نشتر پر نورالعین خاموش تھی، جیسے اس کے ہونٹ بھی اویس کے کھاؤ دینے کے بعد بولنے سے انکار ہی ہو چکے ہوں۔ عائشہ نے اپنی بیٹی فریال کو زمین پر اتارا، چھوٹی بچی نورالعین کے قریب آئی، مگر جیسے ہی نور نے اسے پیار سے ہاتھ بڑھایا وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ہٹو، تم بری ہو، تم پاپا کو ہم سے چھین لو گی۔ وچ! نورالعین کو لگا کسی نے اس کے چہرے پر تھوک دیا ہو، آنکھیں نم تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے اس انداز پر عائشہ نے کہکا لگایا، دیکھا، میری اولاد بھی جانتی ہے کہ تم ایک زبردستی تھوپی گئی سچائی ہو جسے کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بچے بھی تمہیں قبول نہیں کریں گے کیونکہ تم نے ان کے باپ کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی۔ نورالعین کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ بچوں کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہہ سکی، میں نے کسی کو چھینا نہیں بیٹا، بلکہ مجھے تو سب نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ یہ کہتی ٹوٹ گئی تھی۔ دانیال اور افق فوراً زہرا اور صنم کو اپنے فارم ہاؤس لے کر پہنچے تھے، جبکہ ڈاکٹر ادھر پہلے ہی موجود تھے، اس لیے صنم کا علاج فوراً جاری ہو چکا تھا۔ باہر کھڑی زہرا زیر لب دعائیں کرتی جا رہی تھی، جس سے کافی وقت گزر گیا تھا۔ بے ہوش ہوئے اس کی جڑواں بہن جو اسے آج ہی ملی تھی وہ اسے کھو نہ دے، اس سے ملنے سے پہلے، اسے جاننے سے پہلے کتنا ڈھونڈا تھا، اسے کتنا یاد کیا تھا، اسے اپنی بہن کی کمی اسے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ شیریں سے تو کبھی اس کی بن نہیں پائی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ ایک صنم ہی ہے جس سے وہ دلی طور پر وابستہ ہو سکتی ہے۔ دیکھو، آپس کی بات ہے، مجھے یہ عام کیس نہیں لگ رہا، ضرور اس لڑکی کے کوئی نہ کوئی تو دشمن ضرور ہے، ورنہ کسی کو یوں اتنی بری طرح گولیوں سے نہیں مارتا کوئی۔ دانیال نے افق کو ایک طرف کرتے اس کے نقابی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسے کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ لوگوں کو اپنے فائدے سے ہٹ کر بھی کبھی کچھ سوچ لینا چاہیے، اسے انسانیت کہتے ہیں، پتہ تو ہوگا نا تمہیں؟ وہ اس پر ایک کے بعد ایک طنز کے نشتر چھوڑتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہی پاگل تھا جو اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس پر کوئی مصیبت نہ آئے، مگر اس کو تو مدر ٹریسا بننے کا شوق تھا۔ سنو، تم تو کچھ کھا لو اور آرام کر لو، تمہاری طبیعت کافی خراب ہے، اور دیکھو کپڑوں پر بھی کافی زیادہ خون لگا ہوا ہے، تم فریش ہو جاؤ، آؤ میں تمہیں لے کر چلتی ہوں۔ جس پر وہ بے ساختہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی اور روتی ہوئی بول رہی تھی، میری بہن نہیں کھا جاتے ہم تمہاری بہن کو، جتنا جلدی ہو سکے ہمارے لیے آسانی پیدا کرو، سمجھی تم؟ دانیال ایک دم کڑے لہجے میں بولا تھا، جس پر افق بس صبر کے خون بھرتی رہ گئی تھی، اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ انسان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا تھا۔ دانیال کا موڈ اس وقت بری طرح غارت ہوا تھا، کیونکہ زارا اور صنم بیچ میں آ گئی تھیں۔ اس کا پلان چوپٹ کر چکی تھی، وہ جو اس کو ڈرانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس نئی مصیبت پر اس کا کام بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد زہرا افق کے کپڑے پہنے فریش ہو کر وہاں آ چکی تھی، جبکہ دانیال نے تنقیدی نگاہوں سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا، جس پر وہ بھی اس کو گھور کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ اتنی کمزور تو نہ تھی، مگر اپنی بہن کو یوں اس حالت میں دیکھ کر وہ واقعی ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور لمحے بھر کو وہ بھول ہی گئی تھی کہ اس وقت کیس بھی ہاسپٹل میں ہے۔ صنم کی موجودگی نے جیسے اس کا دماغ بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف کیس ہر پل گن رہا تھا، مگر زہرا اب تک اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ اس نے نانا سے کہہ کر گھر کال کروائی، مگر وہاں بھی کال کروانے پر پتہ چلا کہ وہ گھر میں نہیں تھی۔ تو اگر وہ گھر میں نہیں تھی، اس کے پاس یہاں نہیں تھی، تو پھر کہاں تھی؟ وہ کراہ رہا تھا، وہ اٹھنا چاہتا تھا، مگر یہ ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھیں۔ وہ بے ساختہ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچتے اپنے بیڈ پر مارنے لگا۔ وہ اپنی کلائیاں زخمی کر چکا تھا، ایک کینچی پکڑ کے وہ اپنا ہاتھ بھی زخمی کر چکا تھا، جب اس کی ماں نے زبردستی اس کی چیزیں ہاتھ سے چھین کے سائڈ پر رکھی تھی اور اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ کیوں اس لڑکی کے پیچھے خود کو اتنا خوار کر رہے ہو؟ نہیں ہے وہ تمہاری محبت کے لائق، تم نے اس کے پیچھے کیا کچھ نہیں کیا، اور وہ لڑکی تم سے ملنے تک نہ آئی، توف ہے لڑکی پر، اس کی محبت پر۔ وہ ایک دم چلائیں، جس پر کیس نے پہلی بار ہٹ دھرمی سے انہیں جواب دیا تھا، نہیں ہے وہ ایسی، پلیز ان کے بارے میں کچھ ایسا مت کہیں جس کے بعد آپ کو بھی افسوس ہو۔ خبردار جو آپ نے ان کے بارے میں ایک لفظ بھی ایسا کہا، اور وہ بہت اچھی ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، مطلب ہی نہیں ہے وہ آپ کے خاندان کی طرح۔ وہ زہرا کی طرفداری کرتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ زہرا کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ بے شک وہ اس سے محبت میں پہل نہیں کر پائی تھی، مگر اس کے خلاف سننا کیس کو گوارا نہیں تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، جتنا جلدی ہو سکے مجھے گھر جانا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتا، اگر میں یہاں رہوں گا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ کیس ایک دم چیختے ہوئے بولا تھا، جس پر نانا کو ناچار اسے ڈسچارج کروانا ہی پڑا اور گھر لانا پڑا تھا۔ انہیں آتے آتے اس کو
کیس کو ڈسچارج کروا کے صبح ہو چکی تھی۔ ہیوی ڈوز کے باوجود کیس ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سویا تھا، وہ جاگ رہا تھا، اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئی تھیں جاگتے جاگتے زہرا کے انتظار میں، مگر زہرا کو نہ ہی آنا تھا اور نہ ہی وہ آئی تھی، جبکہ اس کے انتظار نے کیس کو ضرور سولی پر لٹکا دیا تھا۔ آخر کہاں ہیں آپ میری زہرا؟ کیوں مجھے اس حال میں دوچار کر رہی ہیں؟ آپ کے بغیر ایک لمحہ بھی میرے سے گزارا نہیں جاتا۔ یہ بات آپ کو کب سمجھ آئے گی؟ وہ زخمی نگاہوں سے اپنے والٹ میں لگی زہرا کی تصویر کو نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ سامل نے صنم کو ہر جگہ ڈھونڈا تھا جہاں جہاں اس کے ہونے کے گمان تھے، مگر وہ اس کو کہیں پر بھی نہیں ملی تھی۔ کہاں ڈھونڈوں میں تمہیں صنم؟ کیوں دھوکہ دیا مجھے؟ وہ اسٹیئرنگ وہیل سے اپنا سر ٹکراتے لہو رنگ آنکھوں سے ایک ایک لفظ بھینچ کر بولا۔ اس کے ہر ایک لفظ میں شدت پنہا تھی، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ یہ خیال اسے رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ تک زخمی کر چکا تھا جس سے اس نے اپنی ہی بیوی کی پیٹھ میں گولی ماری تھی۔ 3 دن ہو چکے تھے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، مگر نہ ہی اسے ملنا تھا نہ ہی وہ ملی۔ اس کی بیوی ملک کے غدار سہی مگر محبت کا غدار تو وہ ٹھہرا تھا۔ ابھی وہ انہی کربناک سوچوں میں غوطہ زن تھا جب ایک اننون نمبر سے آتی کال پر وہ ٹھٹکا۔ آنے والی کال پر اس نے جیسے ہی ہیلو کہا، آگے سے اونچی آواز میں کہکے پر اس کے جسم میں شرارے دوڑنے لگے تھے، کیونکہ مقابل کوئی اور نہیں بلکہ ان کے ملک کا دشمن تھا جس کے رائٹ ہینڈ صنم تھی۔ سامل صاحب کیسا لگ رہا ہے اپنی محبت کو موت کے گھاٹ اتار کر؟ اس کی بات پر سامل کا سارا جسم جیسے سن پڑ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا اس کی محبت اس کی بیوی مر چکی تھی؟ یہ خیال ہی روح چیر دینے والا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ جیسے پھاڑ کھانے کو دوڑا، جس پر آگے سے ایک اور کہکا برآمد ہوا تھا جس پر سامل اسٹیئرنگ وہیل اپنی مٹھیوں میں دبوچ چکا تھا۔ ایک لڑکی تمہارے پاس، تمہارے گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں دھوکہ دیکھتی رہی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ بہت ہی افسوس ہوا تمہاری قابلیت پر سامل۔ وہ جیسے اس کو تپانے کو بولا تھا اور وہ جل بھی رہا تھا۔ اس کی ایک ایک بات پر ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ اس کو اس کی محبت اس کی بیوی نے دھوکہ دیا تھا جو آج تک کوئی نہ کر پایا تھا، وہ اس کی بیوی نے کر دکھایا تھا۔ اس کے پاس رہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دھول چھونکتی تھی۔ اسی بات کا تو کرب تھا اسے، اسی بات کی تکلیف تھی جو اس کو آہستہ آہستہ اندر سے ختم کر رہی تھی، جس پر وہ بری طرح لب کچل کر رہ گیا تھا۔ بمشکل آنسوؤں کو اپنے پلکوں کی باڑ توڑنے سے روکا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ مگر تمہیں بتاتے ہوئے مجھے نہایت خوشی ہو رہی ہے کہ اب تم میرے راز سے پردہ فاش نہیں کر پاؤ گے۔ میرے راز اب دفن ہو چکے ہیں کیونکہ صنم اس دنیا میں نہیں رہی، اور تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے تمہاری ایک گولی سے تو وہ مری نہیں تھی، مگر اس کے سینے میں باقی 3 گولیاں اتار کر میں نے ضرور اس کو مار کر وہیں پھینک دیا تھا جس سڑک سے تم گزرے تھے، مگر افسوس تم اپنی محبت کو بچا نہ پائے اور اس سے دور ہوتے چلے گئے۔ تمہارے پاس موقع تھا اس کو بچانے کا، مگر تم نے اس کو ڈھونڈنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے نکل گئے، اور وہ آخری سانسیں تمہارے نام کی لیتی اس دنیا جہاں سے کوچ کر گئی۔ وہ جیسے اس کے دل میں کیل ٹھوکتے ہوئے بولا، جبکہ سامل کا فون زمین بوس ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا وہ صنم زندہ تھی اور اس کو مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یہ برا شخص تھا جو اس کی محبت کو مار چکا تھا؟ وہ وہیں سے گزرا تھا جہاں اس کی بیوی تڑپ تڑپ کر مر رہی تھی اور وہ اس کو دیکھ تک نہ پایا تھا۔ کتنا بدقسمت تھا وہ! کاش وہ اس کو بچا لیتا، کاش وہ اپنے ہاتھوں کو پہلی گولی نہ مارتا تو نہ باقیوں کی جرت ہوتی اس کی بیوی کو تڑپتا سے سکتا مارنے کی۔ اس کا دل کیا خود کو گولی سے اڑا دے، مگر وہ اب ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اسے بدلہ لینا تھا اس کرپٹ شخص سے جو اس کی بیوی کو مار چکا تھا اور اس کی سرزمین کا دشمن تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر صنم ان کے ہاتھ لگ جاتی تو یقیناً وہ سارے راز فاش کر دیتی، مگر انہوں نے اس کی جان ہی لے لی تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ وہ چیختا رہا، دھاڑتا رہا، مگر کچھ نہ ہو پایا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی محبوبہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنے والا پہلا ہاتھ اسی کا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے زہرا کو صنم کے پاس رہتے ہوئے۔ نہ ہی وہ گھر گئی تھی، نہ ہی اسے کسی چیز کی ہوش تھی، صرف فکر تھی تو صنم کی جو اس وقت بے ہوش تھی۔ 3 دن سے اسے ہوش نہیں آیا تھا اور زہرا کی خود کی حالت بھی کمزور ہوتی چلی گئی تھی، جبکہ افق اس کو دیکھ دیکھ کر پریشان تھی۔ ان 3 دنوں سے وہ بھی گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی دانیال ملک کو وہ دوبارہ گھر لے کر گئی تھی تاکہ وہ کسی بھی قسم کے جھگڑے کا شکار ہو۔ اچانک نرس نے آ کر ان کو اطلاع دی تھی کہ صنم کو ہوش آنے لگا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی بات سن کر صنم کے کمرے میں لپکے تھے، اس کو پلکیں جھپکاتے دیکھا تھا۔ صنم جیسے ہی ہوش میں آئی، اس کا پورا تن بدن ایک بے نام سے درد سے جھنجھوڑنے لگا تھا۔ اس کی نس نس میں تکلیف بھری ہوئی تھی۔ ان گولیوں کی درد شدید تھی جو اب اس کو ہوش میں آتے ہی پورے جسم میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
اس کی نس نس میں تکلیف بھری ہوئی تھی، ان گولیوں کی درد شدید تھی جو اب اس کو ہوش میں آتے ہی پورے جسم میں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی دھندلی یاد جو تھی وہ سانول کی تھی۔ یہ سوچتے اس کے شوہر نے اس کو پہلی گولی ماری تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے تھے اور گلے میں آنسو کا پھندا اٹکنے لگا تھا جب اس نے زور سے پلکیں جھپکی تھیں۔ کیا وہ زندہ تھی؟ مگر کیسے؟ کس نے بچایا تھا اسے؟ کشمکش میں وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی تھی جب اس نے اپنے سامنے اپنی کسی لڑکی کو آ کر کھڑے ہوتے دیکھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں تھی بلکہ ہو بہو اس جیسی شکل والی لڑکی تھی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس کو دیکھا اور دوبارہ زور سے چھپک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ یہ اس کا خواب تھا یا حقیقت؟ یہ کون تھی؟ اس نے بنجر ہوتے گلے کے ساتھ کپکپاتے ہوئے لبوں سے سوال کیا تھا، کیا میں جنت میں ہوں؟ وہ ہوش میں آتی اپنی ہم شکل کو اپنے سامنے دیکھتی بولی، نہیں، جنت میں تم جیسے پیس کم ہی پائے جاتے ہیں۔ دانیال جو کمرے میں ابھی داخل ہوا تھا، اس کے بیٹوں کے سوال پر وہ تپا ہوا بولا تھا جس پر افق اسے کوہنی رسید کر کے رہ گئی۔ اس نے افق کو دیکھا اور 3 دن پہلے کا منظر واضح ہوا جب اس نے افق کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تھی رات آرام کرنے جب دانیال ملک بھی دھڑلے سے اس کے پیچھے چل آیا تھا۔ افق جو نقاب اتارنے والی تھی اچنبے سے اسے دیکھنے لگی، جیسے تمہارا یہاں کیا کام؟ کیا ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ بھول گئی ہو شادی ہوئی ہے ہماری؟ شوہر ہوں میں تمہارا، جہاں تم سوگی وہیں میں سوؤں گا۔ وہ اسے جتاتے ہوئے بولے۔ یہی طریقہ تھا اس لڑکی کو ڈرا کے رکھنے کا۔ اس کی بات پر افق نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ آر یو ان یور سینسز؟ تم شاید بھول رہے ہو دانیال ملک کہ تم ونی ہو کر آئے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی، اچھی طرح جانتا ہوں، بار بار جتانے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم میری زندگی میں پہلی عورت نہیں، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور وار کیا تھا اس نے اس کی ذات پر جس پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا افق کی آنکھوں میں، مگر جلد وہ رنگ ظاہر ہو گیا تھا۔ مگر وہ ایک پل ہی دانیال ملک کے لیے کافی تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی تمہیں کیا لگتا ہے تم میری زندگی میں آنے والے پہلے شخص ہو؟ وہ تمسخرانہ نظروں سے اس کو تکتی ہوئی بولے جبکہ اس کا سکون بری طرح غارت کر کے آئینے کے سامنے پلٹ چکی تھی اور آہستہ سے اپنا نقاب اتارا تھا۔ وہ جو پیچھے جس کا پورا جسم شعلوں کی زد میں تھا کہ اس کی بیوی کے دل میں کوئی اور شخص تھا، یہ بات اس کی غیرت کو گوارا نہیں کھا رہی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھتے جھٹکے سے اسے پلٹ گیا تھا، مگر جیسے ہی اس کے چہرے پر نگاہ گئی وہ وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی دل کی مسند پہ بیٹھنے والی پہلی لڑکی تھی جس سے وہ عشق کرتا تھا۔ صرف ایک ملاقات کے بعد سے وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار ہو گئی تھی۔ تم؟ وہ حیرت سے فقط یہی کہہ پائے جس پر وہ چھنبے سے دیکھنے لگی تھی اور خود کو چھڑوایا تھا جھٹکے سے، اور دوبارہ رخ موڑ گئی تھی، مگر اس کے حواس کام کرنا بند کر چکے تھے کیونکہ اس کو بری طرح کسی نے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ وہ جس سے عشق کرتا تھا اس کے نکاح میں تھا وہ، مگر اس حیثیت سے کہ اسے قبول نہ تھا۔ پھر وہ کیسے اب اس کے خاندان سے بدلہ لے پائے گا، کیونکہ وہ تو اس کے خاندان کو برباد کرنے آیا تھا۔ لیکن یہ وہی لڑکی تھی جس کے آنسوؤں پر اس نے دل ہارا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تک نہ دیکھ سکتا تھا۔ بھلا اسے تکلیف کیسے پہنچاتا؟ وہ مٹھیاں بھینچ کر سوچتا رہ گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ جھٹکے سے پیچھے وہ کندھے اچکا کر رہ گئی تھی جیسے پتہ نہیں اس پاگل کی عادت ہو ایسا کرنے کی۔ حال تو پھر مجھے میری ہی ہم شکل کیوں نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ تمہاری جڑواں بہن ہے۔ دانیال کی بات پر وہ جھٹکا کھاتے وینٹیلیٹر سے اٹھی تھی کہ اس کے جسم میں بری طرح ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کے کافی زخم ادھڑ گئے تھے جس پر فوراً انہوں نے دوبارہ لٹایا تھا اسے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ حیرت سے چلائی تھی جیسے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بھی یقین نہ آیا ہو، جس پر وہ نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلانے لگی تھی۔ تم میری بہن ہو ہیزل، وہ اس کو گلے سے لگاتی ہوئی بولی تھی جس پر وہ جھٹکا کھاتے ہوئے اسے دور پھینک چکی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں صنم ہوں ہیزل نہیں، میں تمہیں جانتی بھی نہیں۔ میں تمہاری بہن کیسے ہو سکتی ہوں؟ اگر میں تمہاری بہن تھی تو تمہارے ساتھ کیوں نہیں تھی؟ کسی غیر کے گھر پر کیوں پل رہی تھی؟ اس کے لہجے میں نفرت پنپ رہی تھی جسے سارا نے کٹتے دل سے دیکھا تھا۔ شاید اسے ہیزل سے اس لہجے کی امید نہ تھی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کو اس کی طرح مت پرکھو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ اتنے دن سے تمہارے لیے پریشان تھی؟ راتوں کو سوئی تک نہیں۔ تم اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیسے کر سکتی ہو؟ وہ وقت سے برداشت نہ ہوا تو فوراً زارا کو اٹھاتے ہوئے بولی جس پر صنم اسے تندھی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ آخر تم جانتی کیا ہو میرے بارے میں؟ میں نے کس اذیت میں یہ سارے سال گزارے تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی، اپنے زخموں پر ہاتھ رکھ کر وہ درد سے کراہی تھی جب زہرا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا،
میری طرف دیکھو ہیزل، اس میں تمہارا کوئی قصور نہ تھا نہ ہمارا۔ بچپن میں تم اغوا ہو گئی تھی، ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم ہمیں کہیں نہیں ملی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی، جس پر سرم کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہونے لگا تھا اور دل پگھلا تھا، جانے کیوں، شاید خون کی کشش تھی۔ کیا تم نے ڈی این اے ٹیسٹ کروایا ہے؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی تھی، جس پر زارا ہنسی تھی اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں، جب میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ اس کو محبت والی نگاہوں سے دیکھتی بولی تھی تو وہ کشمکش کا شکار ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ایسے کیسے پرایوں پر اعتبار نہیں کر لینا چاہیے؟ کیا پتہ میں تمہاری بہن نہ ہوں، صرف شکل ملتی ہو، وہ اس کو جتاتے لہجے میں بولی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ کیا تمہارے کندھے پر چاند کا نشان ہے؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر صنم کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ کیسے جانتی تھی کہ اس کے کندھے پر چاند کا نشان ہے؟ حیران ہو رہی ہو نا؟ اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، میری جڑواں بہن کے کندھے پر چاند کا نشان تھا۔ اگر تمہارے کندھے پر وہ نشان ہے تو تم میری بہن ہو۔ وہ اس کی آنکھوں میں والہانہ نگاہوں سے دیکھتی بولی، جس پر صنم کی آنکھیں بھی آنسو سے دھندلانے لگی تھی۔ آخرکار اس کو اپنا کوئی رشتہ دار مل ہی گیا تھا، اور وہ بھی جڑواں تھی، اسے اس کا جسم کا حصہ۔ وہ جھٹکے سے اس کے گلے لگ گئی، جبکہ زارا نے تشکر سے بھری نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ دانیال اور رفق کمرے سے باہر چلے گئے تھے، وہ ان کو کچھ وقت تنہا دینا چاہتے تھے۔ تو تم بتاؤ، کون کون ہے ہمارے گھر میں؟ کہاں ہے میرے ماما پاپا؟ وہ محبت بھری نگاہوں سے صنم کو دیکھتے ہوئے اشتیاق بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ ماما پاپا کے گھر میں ہے، اس کے علاوہ ہمارا ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے، وہ سیریس لہجے میں بولی، جس پر صنم کو کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا، جس پر بچپن سے لے کر اب تک کی ساری کہانی زارا نے اسے ایک ایک کرتے کہہ سنائی تھی، جس پر صنم اسے بے بس نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ بے شک اس نے بھی کانٹوں بھری زندگی گزاری تھی، مگر اب تو زارا کی زندگی برزخ بن چکی تھی۔ آخر کوئی ماں باپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ بے شک وہ دور تھی ان سے، مگر اسے یقین تھا کہ اگر وہ بھی زارا کے ساتھ ہوتی تو اس کے ماں باپ اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑتے، کیونکہ آخر وہ اس کے جڑواں تھی۔ وہ میں سوچ کر رہ گئی، جس پر صنم نے سر جھٹکتے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اسے تسلی دی تھی، تم فکر مت کرو، اب میں آ گئی ہوں نا، اب میں تمہاری ڈھال بنوں گی، میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گی۔ اس کو گلے سے لگاتے ہوئے بولی تھی، میں اب ٹھیک ہوں، تمہیں کیس کے پاس جانا چاہیے، شاید اسے تمہاری ضرورت ہو، وہ اس کو یاد دلاتے ہوئے بولی، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے آنسوؤں بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ کیسے کروں میں اس کا سامنا، کیسے چھوڑوں میں اسے؟ میرے میں اس کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ لب کاٹتے سوسو کرتے بولی، تو پھر کیا تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم اس کا علاج کروا سکو؟ صنم نے اسے حقیقت سے آشنا کروایا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ بیچارگی سے تو تمہیں مضبوط بننا پڑے گا، کم از کم اس وقت کے لیے، جب تک کیس ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں دوبارہ اپنا لے گا جب اسے ساری حقیقت معلوم ہوگی۔ ابھی کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم کام پر توجہ دو اور ویسے ہی کرو جیسے تمہارے گھر والے کہہ رہے ہیں، اس کو مضبوط لہجے میں کہتی سمجھاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کیس کے آمنے سامنے آنے کا۔ کیس کی نظریں 3 دن سے دروازے پر ٹکی تھی، سب آئے تھے اس سے ملنے جو اس سے نفرت کرتے تھے، وہ بھی، مگر جس سے آنا تھا وہ آئی نہیں۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھی، شیب بڑی ہوئی لگتی تھی، اس کا حال ایسا تھا جس سے مجنوں لیلا سے جدا ہو گیا ہو۔ اچانک دروازہ کھلنا شروع ہوا تھا، جانے کی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کوہنیوں کے بل ذرا سا اٹھا تھا، نظر آنے والے کے قدم سے ہوتی اس کے چہرے پر ڈا ٹھہری تھی۔ وہ چہرہ وہی تھا جسے دیکھنے کی اس نے 3 دنوں سے کروڑ بار چاہ کی تھی۔ وہ اس کی جان عزیز آج اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ زہرا جی! وہ فوراً ایک ہاتھ اس کے پاس آنے کے لیے وا کر گیا تھا۔ زہرا کے دل پر خنجر چلے تھے اس کی اس حالت پر، مگر وہ پہلے کی طرح اسے پیار جتاتی نظر سے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ وہ آگے آئی اور اس سے ملے بغیر الماری سے کچھ چیزیں نکالنے لگی، جس پر وہ حیرت کی انتہا آنکھوں میں لیے اسے تکنے لگا کہ وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ بات اس کا دل چیر رہی تھی، مگر کیوں کر رہی تھی وہ ایسا؟ کہاں تھیں آپ؟ اتنے دن سے مجھ سے ملیں گی بھی نہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کی بات پر زارا نے اپنے ناخن اپنے بازو میں زور سے کاٹ دیے تھے۔ دل لپک لپک کر اسے لپٹنے کو جا رہا تھا، مگر اس کی علاج کی مجبوری آڑی آ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو میرا آنا ضروری تھا؟ 1000 ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس جہاں میں، ایک تمہارا ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اپنے ان تیز دھار لفظوں سے وہ اس کا دل چیر کے رکھ گئی تھی۔ یہ آپ کہہ رہی ہیں زارا؟ وہ جیسے بے جان ہوتے جسم سے بولا تھا، آپ تو میری بیوی؟ ہاں ہوں میں تمہاری بیوی، بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ ایک اپاہج کی بیوی ہوں میں۔ اور یہ نوچ کر نکالا تھا اس نے کیس کا دل اپنے زہریلے لفظوں سے۔ زارا کے بعد اسے خون رسنے لگا تھا۔ یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں، وہ دھاڑ
کھاڑا تھا، ایسی دھاڑ جو موت سے پہلے کی ہوتی ہے کہ وہ ہانپتے ہوئے بیڈ سے نیچے جا کے رہا تھا، جبکہ اس کی کراہوں پر وہ کپڑے وہیں پھینکتے ہوئے جان ہوتے قدموں سے اس تک پہنچی تھی۔ کیسی ہے، کیسے ہوا، لگی تو نہیں تمہیں، درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ فوراً سہارا دیتے بیڈ پر بٹھاتے ہر جگہ سے دیوانہ وار ٹٹولتے ہوئے بولی تھی۔ آنسو بے لگام ہوتے ہوئے اس کے چہرے پر بکھرتے اس کی ساری ریاضت اپنے ساتھ بہا کر لے گئے تھے۔ اسے بٹھاتے بٹھاتے وہ خود ہلکان ہو گئی تھی۔ پکڑی گئی نہ، نہیں برت پائی نہ مجھ سے اور لار تعلق کی، کیا وجہ ہے آخر اس رویے کی؟ اس کا ہاتھ دبوچتے بولا جس سے وہ چھڑوانے لگی تھی بری طرح۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو، اگر اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اس کے علاج کے لیے اپنے باپ سے ڈیل کر بیٹھی ہے تو یقیناً وہ کبھی علاج ہی نہ کرواتا اپنی ٹانگوں کا۔ نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ مجھے سب بتا نہیں دیتی۔ وہ زبردستی اس سے گلے میں بھینچتا بولا تو وہ لاکھ جدوجہد کے بعد پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے مگر لبوں پر لگا کفل نہ کھولا تھا نہ ہی کھولنا تھا۔ سناٹے میں لیٹے اس کمرے کی دیواریں بھی شاید چیخ اٹھی تھی اگر انہیں زبان مل جاتی۔ کیس کے سینے پر اب بھی زہرا کا سر تھا مگر اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور زہرا کی خاموشی ایسی تھی جو کسی طوفان سے آنے سے پہلے سنائی دیتی ہے۔ زہرا نے دھیرے سے خود کو اس کی گرفت سے نکالا۔ اس کے چہرے پر وہی پتھرائی ہوئی سختی تھی، وہی سرد مہری موجود تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے خول میں سمٹ گئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیس نے ٹوٹے دل لہجے میں اسے پکارا تھا اسے، زہرا کچھ تو کہیں، کچھ تو بتائیں، کیوں بدل گئی آپ اتنا؟ آخر ہوا کیا ہے؟ زہرا نے ذرا کی ذرا نظر گردن موڑ کر اسے دیکھا، اپنی کاٹدار نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالی، پھر یوں ہٹائیں جیسے کسی اجنبی کو دیکھا ہو۔ بدل گئی؟ شاید تم نے جانچنے میں دیر کر دی، میں تو ہمیشہ سے ہی ایسی تھی۔ کیس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی اس کی بات پر۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، آپ وہ زہرا نہیں ہیں، اب وہ ہو ہی نہیں سکتی جو مجھے یوں تنہا چھوڑ دے۔ اس کی نادان بات پر زہرا ہنسی مگر اس کی ہنسی میں بھی زہر شامل تھا، درد تو کہیں تھا ہی نہیں۔ تمہاری سوچ ہی غلط تھی کیس، تم نے جس صورت کو چاہا تھا شاید میں ویسی تھی ہی نہیں۔ کیس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بازو کام گئے، زخموں کے باعث وجود ڈول سا گیا۔ میں نے آپ کو چاہا تھا، آپ کو ہی پایا تھا، مگر اب یوں لگتا ہے جیسے میں کسی روبوٹ سے محبت کرتا ہوں۔ زہرا نے پلٹ کر ماری سے اپنا دوپٹہ نکالا۔ محبت خواب ہوتی ہے کیس، اور خواب ہمیشہ صبح ہونے پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیس کی آواز بیٹھتی جا رہی تھی وقت کے ساتھ ساتھ۔ کیا مجھ سے نفرت کرنے لگی ہیں؟ زہرا نے کندھے اچکائے۔ محبت اور نفرت میں بس ایک لمحے کا فاصلہ ہوتا ہے اور میں نے وہ لمحہ پار کر لیا ہے۔ کیس اب بستر کے کنارے پر بیٹھا ساکت نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ یہ آپ ہی کہہ رہی تھی زہرا، وہ جیسے بے جان ہوتے جسم سے بولا تھا، آپ تو میری بیوی، جس نے مجھے پڑھایا، وہ زہرا جس نے میرے لیے ساری دنیا سے لڑائی کی، مجھے سب کے سامنے ایجوکیٹڈ بنایا تھا۔ زہرا کی نگاہوں میں ایک لمحے کو لرزش آئی مگر فوراً بجھ گئی۔ ہاں یہی ہوں میں، اور آج مجھے ساری دنیا سے لڑنے کی نہیں جیتنے کی خواہش ہے، اور اس راہ میں تم وہ رکاوٹ بن رہے ہو۔ اس کی ایسی تنگ دل بات پر کیس کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ زہرا دروازے کی طرف بڑی۔ فیصلہ تو بہت پہلے کر لیا تھا، بس تمہیں بتانے کا وقت اب آیا ہے۔ اب کہاں جا رہی ہیں؟ کیس کا سوال دیواروں سے ٹکرایا تھا۔ اس کی بات پر زہرا رک گئی، بغیر پلٹے سرد آواز میں بولی، ہاں جا رہی ہوں، اور امید ہے کہ تم اب ویل چیئر سے اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ گے، کیونکہ اب تمہیں میں سہارا دینے کے لیے موجود نہیں ہوں گی۔ وہ جیسے ہی نکلی دروازہ کھلا اور اس کے جانے کے بعد بند ہو گیا۔ کیس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے تھے، بس دل سے ایک آواز نکلی تھی، یہ میری زہرا نہیں ہو سکتی، یہ وہ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کرب سے بولا تھا۔ تیز روشنی اس کے پلکوں کو چبھنا شروع کیا تو صنم نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ سب کچھ دھندلا تھا۔ کچھ دیر بعد منظر واضح ہوا۔ 1 ماہ ہو گیا تھا اسے، وہ کافی بہتر تھی، آرام سے چل پھر لیتی تھی۔ بلیکنگ کی ٹریننگ کی وجہ سے وہ کافی ڈھیٹ واقع ہوئی تھی، چاہے اس کو مامی ڈنڈوں سے ہی کیوں نہ مار لیتی، وہ خود 2-3 دن پھر سے چلنے کے قابل ہو جاتی، اور یہی حال اس کا اب تھا۔ اس کی باڈی اتنی مضبوط تھی کہ وہ اتنی گولیاں کھانے کے بعد بھی جلدی سے ریکور کر گئی تھی اور آرام سے چل پھر لیتی تھی۔ کیا کرنے لگی ہو تم؟ زہرا نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ زہرا روز ہی اس سے ملنے آتی تھی، آج بھی وہ ملنے آئی تھی تو ہیزل کو کسی کو فون ملاتے وہ اسے مشکوک لہجے میں دیکھتے ہوئے بولتی، مجھے ISI سے بات کرنی ہے۔ ابھی نہیں ہیزل، تم ابھی بہت کمزور ہو، زہرا نے پیار سے کہا، مگر صنم نے اٹل لہجے میں کہا، ابھی مجھے اپنی صفائی دینی ہے، وقت بیت گیا تو میری سچائی کو سب جھوٹ ہی مانیں گے۔ اس نے اس خفیہ نمبر پر کال ملائی تھی جو اس نے کافی دیر سے سنبھال رکھا تھا، اور آدھے گھنٹے کے بعد ہی فوراً دروازہ کھولا۔ 3 سادہ لباس اہلکار ان کے ساتھ ایک وجیح مرد کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ISI کا افسر تھا، میجر حیدر۔ اس کی نظر صنم پر جم گئی تھی جیسے جائزہ لے رہی ہوں، مگر لہجہ سخت تھا۔ تم نے ہمیں کال کی ہے؟ صنم نے ہاں میں سر ہلائی، کیونکہ زہرا کو پہلے ہی بھیج چکی تھی، وہ اس کی ہم شکل تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ اس کو بھی اس کے معاملے میں گھسیٹ لیں۔ تمہیں ہوش آیا اور تم نے فوراً ہمیں بلایا، ایسا کیوں؟ صنم نے وہ مشکل خود کو
संभालते हुए कहा, मुझे 1 माह पहले ही होश आ गया था, मगर हिम्मत अब जमा हुई है अपने गुनाहों का कफारा अदा करने की। मैं एक दुश्मन नेटवर्क का हिस्सा थी, मगर अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मौका दें सच सामने लाने का। मैं चाहती हूँ कि मैं ISI में शामिल हो जाऊँ। मुझे हैदर की आंखें तंग हो गई। ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझती हो। तुम एक गद्दार के साथ रही हो, तुमने मौत से गद्दारी की है। तुम्हारी चंद गोलियां खा लेने से तुम हीरो नहीं बन गई, और तुम चाहती हो हम तुम पर एतमाद करें। सनम ने कमजोर बदन के साथ खुद को सीधा किया, लब खींचे और आंखों में अज़म लिए बोली, शुक्र करना आपका हक है मेजर साहब, मगर आप मुझे आजमा कर तो देखिए, मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगी। मैंने अपनी तल्ख और जुल्म भरी जिंदगी से बचने के लिए ये राह चुनी थी, मगर अब आंखें खुल गई हैं मेरी। अगर मैं एक बार दुश्मन का हथियार बनी तो अब मैं दुश्मन का कब्रिस्तान बनना चाहती हूँ। उसकी बात पर कमरे में खामोशी छा गई। मुझे हैदर ने एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में झांका, फिर आहिस्ता से कहा, अगर तुम झूठ बोल रही हो तो याद रखना, रियासत माँ होती है और माँ के दुश्मन को यह जमीन भी पनाह नहीं देती। सनम ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर झूठ बोलूंगी तो आपकी पहली गोली खुद पर खाने के लिए तैयार हूँ मैं। चंद लम्हों बाद मेजर ने जेब से फॉर्म निकाला और टेबल पर रखा। ये भरो, तुम्हारी ट्रेनिंग सख्त होगी, तुम्हारा माजी तुम्हारी हर आजमाइश से भारी होगा, मगर अगर तुमने सच में सच का साथ दिया तो शायद तुम्हें एक नई पहचान मिल जाए। सनम ने कांपते हाथों से फॉर्म थामा और जरूरत और नदामत के संगम पर दस्तखत कर दिए। मैं हूँ एक नई सनम और मैं हूँ हैजल, दुश्मन की मौत। 1 माह गुजर गया, मगर कैस की हालत में कोई सुधार नहीं आया था। वो उठकर व्हील चेयर पर तो बैठ जाता था, मगर खुद से चलना अभी भी शुरू नहीं किया था। ज़ारा से दूर उसकी हालत और बेकार रही थी, और ज़ारा ये देखते हुए तंग आ चुकी थी। वो लाता कमरे में रहती थी, मगर कैस को खुद से हरकत न करते थे। वो दिल ही दिल में कुर्ती थी। रातों को कैस की दवाइयों के असर सो जाने पर उसकी टांगों की मालिश किया करती थी, उसको पता न चले इसलिए, मगर कैस को कुछ ऐसी बातें कहनी ज़रूरी थी जिस पर वो खुद अपनी टांगों पर दोबारा चलने लगता है। उसके लिए जब आज रोज कैस दोबारा व्हील चेयर पर उसकी स्टडी में आने की इजाज़त मांग रहा था उसके मुलाजिम से, तो उसने इजाज़त दे दी, मगर जैसे ही वो अंदर आया उसने टेबल पर फाइल फेंकी थी। कैस ने उठाकर वो फाइल खोली तो वो कुछ नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स थे। ये क्या है? वो हैरत से बस इतना ही कह पाया, डिवोर्स पेपर, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। उसकी आंखों में आंखें डालते बोली थी, जिस पर वो लब काट कर रह गया था, जबकि चेहरे पर ना खत्म होने वाले दर्द भरे असरात थे। ऐसे यूं खामोश देखकर जहरा पर तपते हुए चिल्लाई थी, सुना नहीं तुमने? मैंने कहा ना मुझे तुमसे तलाक चाहिए तो चाहिए। वो टेबल पर एकदम हाथ मारते हुए बोली थी कि चीजें जमीन पोस हुई थी। और आपको ये किसने कह दिया सहारा जी कि मैं आपको तलाक दूंगा? कभी नहीं, जिंदगी में सोचिए, कभी मत। वो उसके सामने व्हील चेयर पर बैठते हुए बोला, सुरह आंखों को मीचता बोला, मैं तुम जैसे अपाहिज के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, समझे तुम? ये क्या तुम्हारे पास? वो अपने फटते दिल से उसका कलेजा नोचती बोली, फिलहाल फक्त मोहब्बत, अपाहिज आज हूँ, शायद तो नहीं रहूंगा ना हमेशा, ना जो आप मुझे छोड़ने की बात कर रही हैं। जानते नहीं आप मेरी मोहब्बत को? वो ही जानता था कि वो कैसे बोल रहा है, वरना सामने खड़ी उसकी बीवी ने उसको जिंदा जमीन में गाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रह सकती, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। वो काटता लहजे में कहती, अपनी नाखून अपनी ही हथेली में बेबस करते हाथ जख्मी कर चुकी थी। पहले के निशान भी उसकी गोरी जिल्द पर जगमगा रहे थे। यही बात अब मेरी आंखों में आंखें डालकर कहीं कि नफरत के साथ बोझल लगने लगा है मेरा। वो व्हील चेयर घसीट कर उसके आगे आता हुआ बोला था, उसे ज़ारा को किसी भी तरह रोकना था। तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर पहले चली जाऊंगी, ना तो तलाक सड़ते रहो, क्योंकि चलने की इजाज़त तुम में है ही नहीं। उसकी बात पर ज़ारा ने बेसाख्ता नजरें चुराई थी। अभी उसके बस की बात न थी, वो वहां से जाने लगी थी। इससे पहले कि वो जाती कैसे उसका हाथ थाम चुका था। खुदा की कसम, अगर आप पेरिस गई तो जिन पैरों पर चलकर हाथों में उठाया आपको निकाह के लिए लाया था, तो उन्हीं कदमों पर चलकर आपको पेरिस से भी ले आऊंगा। क्या बनेगा आगे का जल्दी से कमेंट्स में बताएं, और 4000 व्यूज का टारगेट आज पूरा करें और जल्द पाएं नेक्स्ट एपिसोड सरप्राइजिंग। अगर आज आप लोगों ने व्यूज कंप्लीट कर लिया तो मेरे को एपिसोड मिलेगी, लेकिन अगर आज आप लोग ना कर पाए तो फिर मेरा दिल टूट जाएगा।